الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وانجینا موسیٰ ومن معه اجمعین ثم اغرقنا بعد الباقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، انسان کی تخلیق سے پہلے دن اور رات کا سارا نظام برابر کیا، رات اور دن کے نظام کے ساتھ ساتھ سورج اور چاند کو چلایا، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں اور مہینوں کا انتخاب کا حساب رکھ سکو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے 12 مہینے پیدا کیے، 12 مہینے پیدا کیے اور 12 مہینوں کا ایک سال بنائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی روایت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے پیدا کیے جس دن سے اس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، جن میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے۔ ان مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ اللہ تعالیٰ نے محرم کا بنایا، اور محرم کو شہر اللہ المحرم، ابھی میں نے آپ کے سامنے مسلم کی روایت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا جو مہینہ ہے وہ محرم ہے، اور محرم میں جو سب سے زیادہ بابرکت دن ہے وہ عاشورہ ہے، 10 محرم، بہت بڑا دن ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض راتوں کو فضیلت دی، جیسے لیلۃ القدر ہے، لیلۃ برات، شب برات ہے، اس طرح عید کی راتیں ہیں۔ کہ اللہ جل جلالہ کا اپنا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنوں میں 10 ذو الحجہ کو بہت فضیلت دی، اور 10 ذو الحج کو جو ہے وہ فضیلت دی۔ تو اللہ تعالیٰ جس دن کو چاہے بابرکت کر دے، جس رات کو چاہے بابرکت کر دے، اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ 12 مہینے بنائے، 360 دن بنائے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض ایام کو، بعض راتوں کو بڑی برکت نصیب فرمائی۔ انہی بابرکت ترین دنوں میں یہ 10 محرم کا دن، 10 محرم کا دن ہے، بہت بابرکت دن۔ اور یہ برکت جو ہے، یہ جس دن سے زمین و آسمان بنا اس دن سے یہ برکت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہود بھی اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، یہود بھی اس دن کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ دریافت کرنے پہ پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون کے چنگل سے نجات ملی وہ 10 محرم کو ملی، چنانچہ وہ اس دن کو عید سمجھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن حق بموسیٰ، کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، ہم تو ان سے زیادہ ہمارا تعلق ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم جو ہے وہ روزہ رکھیں، ہم بھی روزہ رکھیں۔ چنانچہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے پورے مدینہ منورہ میں بہت اہتمام سے 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ مسلم شریف میں حضرت ربیہ بنت معوذ سے روایت ہے کہ ہم انصار کی جو عورتیں ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھیں، اور جب وہ بچے روتے تھے تو اون کا ایک گولا بنا کر ان کے منہ میں دے دیتی تھی تاکہ وہ بہل جائیں، اتنا اہتمام تھا۔ اور یہ جو روایت سے پتہ چلا کہ یہ دن جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا دن تھا، تو ذرا تصور فرمائیے کہ کتنا عظیم الشان دن ہے یہ، کہ فرعون جیسا جابر اور ظالم بادشاہ کم گزرا ہے، جو اپنے مخالفین کو وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ زمین پہ لٹا کر ان کے ہاتھوں میں اور پیروں میں لوہے کی بڑی بڑی کیلیں ٹھکوا دیتا تھا،
اور وہ بندہ وہاں تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا، یہاں تک کہ خود اپنی بیوی حضرت آسیہ جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں، ان کے ساتھ بھی یہی حشر کیا، ان کو دربار کے اندر جو ہے ان کے ہاتھوں اور پیروں میں جو ہے کیلیں ٹھکوا دی، اور پھر حکم دیا کہ ایک بڑا بھاری پتھر اس عورت کے اوپر ڈال دیا جائے۔ اس وقت کی دعا ہے کہ انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جی میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجیے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ روح نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گھر جو ہے وہ جنت میں دکھلا دی ہوئی۔ تو ایسا ظالم آدمی تھا، اور اس کی قوم نے بنی اسرائیلیوں پہ کیا کچھ ظلم نہیں کیا۔ آپ نے شاید کبھی تصاویر میں احرام مصر دیکھے ہوں، تو بڑے بڑے جو ہے وہ تکون چٹانوں کے بنے ہوئے ہیں، اور بندہ حیران ہوتا ہے کہ اس وقت نہ کوئی کرین تھی، نہ کوئی بلڈوزر تھے، نہ کوئی مشینیں تھیں، اتنے بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ کیسے کھڑے کیے گئے ہوں، ذرا اندازہ لگائیں۔ ہزاروں لوگ جو ہیں مل کے وہ پتھر کھینچتے ہوں، اور جو آدمی ان میں ذرا کچھ بیمار ہو جاتا تھا یا سست پڑ جاتا تھا تو اس کو کوڑوں سے اور ہنٹروں سے مارتے تھے، اور برسوں انہوں نے یہ جو ہے یہ ظلم کیا۔ اور پھر جب یہ اندیشہ ہوتا کہ ان کے بچے بڑھ جائیں گے، ان کی تعداد بڑھ جائے گی، تو پھر جو ہے وہ بچے پیدا ہوتے ہی بچوں کو قتل کروا دیتے، گھر میں سپاہی جاتے اور جو بچہ پیدا ہوتا اس کا سر تن سے جدا کر دیتے۔ اتنی بڑی آزمائش۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور یہ کئی مرتبہ ہوا، یہ کئی مرتبہ ہوا۔ اللہ جل جلالہ کیسی قدرت والے ہیں، کیسی شان والے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی کیا جو ہے وہ جو اللہ چاہتے ہیں اس کو اللہ کیسے پورا کرتے ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، یہ آیت کتنی عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے امر پہ پورے غالب ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سال بھی پیدا کیا جا سکتا تھا جس سال یہ بچے قتل نہیں ہوتے تھے، ایک سال قتل کرتے تھے، ایک سال چھوڑتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، اس لیے اسی سال حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی جس سال یہ بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سخت پریشان تھی، تو ان کو کہا کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کے پانی میں چھوڑ۔ بچہ صندوق میں ہو، ماں کے لیے کتنا مشکل کام ہے، اور پانی جو ہے وہ چھوٹے سے صندوق کو کہاں چھوڑتا ہے۔ لیکن قدرت دیکھیے آپ کہ وہ صندوق جو ہے وہ جو دریائے نیل سے جو کچھ راستے نکال کر اور محل کی طرف پانی لے جایا گیا تھا، وہاں فوارے اور تفریح کی جگہ بنائی گئی تھی، وہ صندوق ادھر بھیج دیا گیا۔ کون بھیج رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے چلا رہے ہیں اس کو۔ واللہ غالب علی امرہ۔ اگلی بات سمجھیے، فرعون کی بیوی وہاں پر جو ہے وہ تفریح کر رہی ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ، صندوق دیکھ کر کہا اس کو ذرا لونڈیوں کو کہا اس کو پکڑو، صندوق کو دیکھو کیا ہے۔ صندوق میں کیا تھا؟ کوئی خزانہ نہیں تھا، ایک بڑا خوبصورت بچہ تھا۔ اب یہ بڑی سمجھ آنے والی بات ہے، کوئی زیادہ مشکل سائنس نہیں ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے تو ظاہری بات ہے کسی عورت نے اپنے بچہ بچانے کے لیے صندوق میں ڈال کے بھیجا ہوگا، ایسے ہی ہے نا۔ تو جب وہ بچہ لے کے اندر گئی ہے تو فرعون تو بالکل سمجھ گیا کہ یہ بچہ جو ہے کسی اسرائیلی عورت کا ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ اس کو قتل کر دو، لیکن بیوی آڑے آ گئی، کہتی لا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ اللہ اکبر، کہتی ہیں کہ یہ شاید ہمیں کوئی نفع دے، یہ شاید ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وہ قتل کرنے کے در پہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کسی اسرائیلی عورت نے، بنی اسرائیل کسی عورت نے بچہ ڈالا دریا میں، کامن سینس کی بات ہے، لیکن یہ عورت جو ہے وہ آگے نہیں اس کی چلنے دیتی، تو نہیں قتل کر سکتی، اور اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ اور وہی جس کا اندیشہ تھا، وہی نبی اور نجات دہندہ بنی اسرائیل کو اس کے گھر میں پل کے جوان ہوا۔ کیا اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کیسے جیسے چاہتے ہیں ویسے کر دیتے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر جو ہے وہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اور بے شمار آیات قرآن مجید میں آپ
جو ہے وقت نہیں ہے، ہم دورہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ اور پھر 20 سال تقریباً موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بیچ میں رہے، مصر میں رہے، دعوت دیتے رہے، معجزات دکھاتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکلو، اور جب نکلے ہیں رات کو اور صبح اس کو خبر مل گئی کہ سارے ہمارے غلام جو ہیں وہ نکل گئے، تو اس کا مارے غیظ و غضب سے جو حال ہونا تھا، قرآن کہتا ہے، وہ کہتا ہے ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون، یہ ایک بہت چھوٹا سا گروہ ہے جس نے ہمیں بڑا غصہ دلایا ہے۔ ہاں، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس نے سارے شہروں میں وَأَرْسَلَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اس نے جتنے ارد گرد کے اس کے جنگی چھاونیاں تھیں، کوارٹر تھے، ہیڈ کوارٹر شہر تھے، سب میں اس نے فوری میسج بھیجا کہ فوری نکلو۔ پوری لشکر تیار کر کے وہ بنی اسرائیل کے پیچھے نکلا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے پاس کوئی گھوڑے نہیں تھے، کوئی اونٹ نہیں تھے، غلام تھے، وہ پیدل جو ہے وہ دوڑ رہے تھے، اور پیچھے فرعون کی پوری فوج پورے فرعونیت کے ساتھ اور پورے تکبر کے ساتھ گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ اور اسلحہ لے کے ان کو مارنے کے لیے نکلے۔ اللہ پھر اپنی قدرت دکھاتے ہیں، وہ پیچھے سے آ رہا ہے، یہ آگے دوڑ رہے ہیں اور آگے سمندر ہے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہا مارے گئے۔ سمندر بھی کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہوتا نا، سمندر تو سمندر ہوتا ہے، اس کی تو لہریں جب اٹھتی ہیں تو بندے کو ویسے خوف آتا ہے، ہاں کلیجہ منہ کو آتا۔ مکہ والے جب سمندر کے اندر کشتی میں پھنس جاتے تھے تو وہ سارے خدا بھول جاتے تھے، قرآن میں بڑی جگہ ہے۔ میں خود ایک دفعہ سمندر کے اندر پھنسا ہوں، مجھے پتہ ہے کتنی انسان کی بری حالت ہو جاتی، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اس کو۔ اتنی لہروں کا ایک جو ہے وہ ہیبت ہوتی ہے لہروں کے اندر، اور جوش ہوتا ہے کہ بندے کو کہتا ہے کہ بس میں تو بچوں گا نہیں۔ اور آگے سمندر اور پیچھے یہ ظالم ہیں، وہ ظالم اور جابر لوگ جن کی ہیبت پہلے سے ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جنہوں نے بہت ظلم ان لوگوں پر کیا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں انا لمدرکون، آئے پکڑے گئے، مارے گئے۔ اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کلا ان معی ربی سیہدین، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ ایک عصا جو ہے وہ مارتے ہیں۔ سمندر پہ عصا مارنا کیسے ہوتا ہے؟ بس ایسے اشارہ ہی کیا ہوگا کچھ، کیونکہ سمندر تو بہت بڑا ہوتا ہے، اور سمندر کی گہرائی بھی یہ کوئی سوئمنگ پول تو نہیں ہوتا نا، کیوں حضرت صاحب، کوئی سوئمنگ پول تو نہیں ہوتا، سمندر ہوتا ہے۔ کہ تو یہ بحر اوقیانوس وغیرہ کے بارے میں نے خود پڑھا، 11 کلومیٹر جو ہے وہ گہرا ہوتا ہے، 11 کلومیٹر، 12-13 کلومیٹر گہرا ہوتا ہے۔ چلو اگر یہ شیلو بھی ہو تو کہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر تو لہر ہوتی ہے نا، پانی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر 2 کلومیٹر بھی اس کی گہرائی تصور کی جائے تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب وہ 2 کلومیٹر کا پانی یوں کھڑا ہوا ہوگا تو وہ مثل الجبل ہوگا، ہے نا، پہاڑ ہوگا پورا پانی کا، جو ایسے اللہ نے کھڑا کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، واللہ غالب علی امرہ۔ اور ادھر بھی ایک پہاڑ ہوگا پانی کا جو اللہ نے کھڑا کر دیا، اور نیچے سے جو ہے وہ زمین نکالی۔ دیکھنے والوں نے، ہم تو تصور ہی کر سکتے ہیں چشمے تصور سے، کہ دیکھنے والوں نے اللہ کی قدرت دیکھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ چلو دوڑو، اور وہ پار نکلتے چلے گئے۔ اور فرعون جو ہے وہ کھڑا دیکھ رہا ہے، ہاتھ مل رہا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گئے، اور جب وہ پار ہوئے ہیں یا پار ہونے کے قریب ہوئے ہیں تو اس کو ہوش آئی ہے، اس نے حکم دیا کہ تم سب دوڑو پیچھے اس کے۔
تو یہ بھی داخل ہوئے، اور پھر جو پانی ملا ہے تو جو سمندر، جو پہاڑ جب پانی کے آپس میں ٹکرائے ہوں گے تو فرعونیوں کا ککھ بھی نہیں بچا ہوگا۔ آپ تصور لگائیے ذرا، سوچئے ذرا، سمندر ایسے پہاڑوں کی طرح کھڑا تھا، وہ جب پہاڑ آپس میں مل جائیں تو اندر ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ پانی کے پہاڑ تھے جو اللہ نے ملا دیے، اور فرعون اس کی پورا تکبر، اس کی پوری فوج غرق، پوری فوج غرق۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ کہتے ہیں تم دیکھ رہے تھے اے بنی اسرائیل، اللہ کی قدرت دیکھ رہے تھے۔ ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ فرعون بھی مر سکتا ہے، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا بنی اسرائیل والوں کو کہ اتنا بڑا بادشاہ، ایسا اقتدار والا، یہ بھی مر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا چل، پانی کو حکم دیا کہ لاش ہی باہر پھینک دے اس کی، وہ لاش ہی باہر پھینک دی اٹھا کر، تب بنی اسرائیل والوں کو یقین ہے کہ ہاں یہ مر چکا ہے، ہاں تب یقین ہے۔ اللہ جل جلالہ کی قدرت، اللہ جل جلالہ ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس زمین و آسمان کی ہر چیز کی چابی ہے، لہو مقالید السماوات والارض۔ دیکھو جس کے پاس چابی ہوتی ہے نا وہ تالا کھول سکتا ہے، اللہ کے پاس زمین و آسمان کی چابی ہے، یعنی اللہ کے پاس اختیار ہے، پانی کو روک دے، پانی کو چلا دے، ہواؤں کو روک دے، سمندروں کو اٹھا دے، جس کو چاہے اپنی قدرت سے بچا دے اور جس کو چاہے غرق کر دے۔ یہ ایسا عظیم دن ہے اور ایسا یہ عظیم مہینہ ہے میرے بھائیوں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور جو بنی اسرائیل کو نجات دی۔ بہت ظلم انہوں نے سہا، بہت ظلم، بہت مظلوم تھے وہ، ظالموں کے ظلم سے اللہ نے ان کو نجات دی۔ آج جو ہے جب عاشورہ آتا ہے، محرم آتا ہے، دل میں سوال اٹھتا ہے کہ آج امت مسلمہ پہ بھی وہ ظلم ہو رہا ہے، وہ خون ریزی ہو رہی ہے، وہ گلے کاٹے جا رہے ہیں، گلے کاٹے جا رہے ہیں، ہزاروں بچے جو ہیں ان کو قتل کر دیا، ہزاروں عورتوں کو بیوہ کر دیا، ہزاروں مردوں کو ہلاک کر دیا، بھائی لاکھوں کو ہلاک کر دیا۔ آج ہمارا نجات دہندہ کون ہے؟ ہم کیسے نجات پائیں گے؟ ہم کیا کریں؟ کیسے اللہ کے سامنے فریاد کریں؟ یہ نجات کا دن ہے، اس میں بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے، لیکن امت جو ہے اس کو نجات کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اس کے ذہن میں ہی نہیں آتا، وہ یوں سوچتی ہی نہیں ہے۔ امت محمدیہ بہت مشکل میں ہے، بہت مظالم ہے، لیکن یہ دن آتا ہے بس ہم کہتے ہیں 9-10 کی چھٹی ہوگی ہے، چلو ہمیں بس چھٹی کی خوشی ہوتی ہے کہ چلو چھٹی ہے 2 دن ریسٹ ماریں گے، گھر میں ریسٹ ماریں گے۔ اس سے زیادہ کوئی مسلمان کی سوچ نہیں۔ چلو بچے کہتے ہیں چلو کرکٹ کھیل لیں گے یار کچھ، عورتیں کہتی ہیں کہ چلو 9-10 کو کوئی ملنے ملانے کی تقریب ہو جائے گی، اور وہ دوسرے جو لوگ ہیں جنہوں نے ایک واقعے کو عاشورہ کے ساتھ ملا کر ساری ہسٹری کو بھلا دیا، وہ ویسے جو ہے اس دن ماتم کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ شہادت تو ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے جس پہ رونے اور ماتم کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ شہید تو جنت میں ہے، ایسی اعلیٰ پائے کی شہادت، مظلومانہ شہادت ان کو نصیب ہوئی، حضرت حسین کو، پورے خاندان کو۔ اللہ جل جلالہ کے ہاں کیا مقامات ہوں گے ان کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے ہوں گے تو کیسے آپ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی ہو، اہل بیت کا خون زمین پہ گرا، اللہ تعالیٰ نے کیا قبولیت دی ہو۔
کیا اب ہمیشہ ہی اس پہ ہم ماتم کرتے رہیں گے؟ برسوں برس ماتم ہی کریں گے؟ کتنے ہی شہادتیں ہوئی، کتنے بڑے بڑے علماء اور شہداء اور صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ شہید ہوئے، کتنی بڑی شہادت۔ حضرت علی کو خنجر مارا گیا، حضرت عمر رضی اللہ کو جو ہے مسجد نبوی میں شہید کیا گیا، حضرت عثمان کو ان کے گھر میں گھس کے شہید کیا گیا، کیا کیا شہادتیں نہیں ہوئی، مظلومانہ شہادتیں نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش جو ہے کئی دن سولی پر لٹکتی رہی مکہ مکرمہ کے باہر، کیا کیا مظلومانہ شہادتیں نہیں ہوئی۔ لیکن یہ ہمارے صحابہ اور تابعین اور اہل بیت، انہوں نے شہادت پا کے دین کو زندہ کیا اور اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ پایا۔ تو کچھ لوگ اس کام میں لگے ہیں اور باقی جو قوم ہے، جو امت ہے، وہ غافل ہے بس، ٹھیک ہے۔ کچھ دیگیں پک رہی ہیں، کوئی کھانا کھا رہے ہیں، کوئی حلوہ کھا رہے ہیں، کوئی شربت پی رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہم نے یہ اتنا بڑا دن ہے، اللہ جل جلالہ کا مہینہ ہے یہ، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے، ساری امت اللہ کی طرف رجوع کرتی تو اللہ تعالیٰ نجات کو کوئی ذریعہ پیدا کر دیتے۔ اتنی غفلت ہے، اتنی غفلت ہے، اتنی بے پرواہی ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے واللہ العظیم۔ مظالم ہیں لیکن ہم کہتے ہیں اچھا وہ تو کہیں اور ہو رہا ہے، ہم تو اتنے بے حس ہیں خدا کی قسم۔ فلسطینی مر رہے ہیں نا، برما والے مر رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا؟ ہمارے نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو چلو، کوئی فیفا لگا ہوا ہے، کوئی پی ایس ایل ہو رہا ہے، کوئی 2020 ہو رہا ہے، ہمیں اس سے بچوں کو فرصت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اس امت میں، کل میں پڑھ رہا تھا، اکثر تاریخی چیزیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، محمد بن قاسم رحمہ اللہ، عمر بھی 17 سال تھی اور ایک عورت نے فریاد کی تھی بس، ہندو راجا نے ایک عورت کے دوپٹے پہ ہاتھ ڈالا تھا، مسلمان کا خلیفہ وہاں تڑپ گیا اور ایک نوجوان کو بھیجا جس نے پورا ہند فتح کر ڈالا۔ آج کا جو نوجوان ہے ہمارا مسلمان، 17 سال کی عمر میں بیچارے کو بس یہی فکر ہے۔ آج کل تو ایک نیا ہی کام ہے، پہلے تو بلہ اٹھانے کی فکر ہوتی تھی، اب کیمرہ ہاتھ میں، وہ کہتا ہے ٹک ٹاک کچھ بنا لوں، کچھ مجھے فالوئنگ مل جائے، بس فالوورز میرے کچھ بڑھ جائیں۔ یہ ہے اس وقت کا المیہ، یوم النجاح ہے یہ بہت قیمتی دن ہے، یہ بہت بڑا دن ہے، لیکن غفلت اس درجے کی ہے ہماری کہ بس قیامت ہے، خدا کی قسم قیامت ہے۔ بے حسی اس درجے کی ہے کہ مسلمان کے خون بہنے کا کسی کو درد ہی نہیں، کوئی بندہ ہاتھ ہی اٹھا لیتا دعا کے لیے، وہ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بھی نہیں۔ اور اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے، جو سنت ہے، اس کی اتنی بے قدری ہو رہی ہے، اتنی ناقدری ہو رہی ہے اس کی اس وقت، اس کو اس طرح پامال کیا جا رہا ہے، اللہ کی قسم اللہ کے عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو۔ تو بھائی یہ جو دن ہوتا ہے نا، خاص جو دن ہوتے ہیں جیسے یہ ہے، یہ رجوع کے دن ہوتے ہیں، یہ استغفار کے دن ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے دن ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی عاشورہ میں کبھی یہ اللہ سے مانگا ہو کہ اللہ جیسے تو نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی فرعون کے مظالم سے، اللہ اس امت پہ بھی ایسے رہیں، اس کو بھی نجات دے، کوئی نجات دہندہ پیدا فرما، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ کوئی ہماری قوم میں کوئی بڑا کرکٹر پیدا فرما، عجیب ہے، عجیب، کوئی بڑا ہیرو پیدا فرما، کوئی بڑا فٹ بالر پیدا ہو جائے ہمارے یہاں۔
ہائے ہائے اللہ اکبر، جب اتنا زوال آ گیا، اتنی ہم نیچے گر گئے۔ اس وقت خدا کی قسم ہمارا یہاں پہ زمین پہ موجود ہونا ہی محض اللہ کی رحمت ہے۔ ہم نے اتنی بڑی پیٹھ دکھائی ہے اللہ کو، اس کے دین کو، کہ ہمارے اوپر عذاب کے کوڑے برسیں تو ہم اس قابل ہیں۔ لیکن بہرحال ابھی بھی یہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم موجود ہے، ہم رجوع کریں اللہ کی طرف، توبہ کریں اور امت کے لیے مانگیں۔ ایک درد تھوڑا سا دل میں پیدا ہو جائے کہ اس امت پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، کتنی مظلوم ہے، کیسے لوگ کٹ رہے ہیں، کیسے لوگ جو ہیں بچے یتیم ہو رہے ہیں، گولیاں ماری جا رہی ہیں، عورتیں جو ہے بیوہ ہو رہی ہیں، مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے چاروں طرف۔ کم از کم بندہ بیٹھ کے اس کو غور ہی کر لے۔ اور جتنی یہ لایانی چیزیں ہیں، جو فضول چیزیں ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہیں، جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اس سے اللہ ہمیں بچائے، ہمیں اس کی توبہ کی توفیق دے۔ یہ سب سے بڑی غفلت کا وجہ یہی موبائل ہے، اور یہ میڈیا اور یہ گیمز اور یہ سارا کچھ جو ہمارے پر مسلط ہو چکا ہے۔ اور قرب قیامت کے قریب وہ وقت آئے گا کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ بھائی وہ وقت آیا پڑا ہے، لوگ ایمان چھوڑ رہے ہیں، دین کو جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دل میں اجتماعی درد پیدا کریں۔ کتنی دنیا ہے بغیر کلمے کے جا رہی ہے، بغیر کلمے کے جا رہی ہے، کفار ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ان ظالم قوموں کو جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم نے ان کو دعوت اسلامی کبھی نہیں دی، ہم نے ان کو بلائے کبھی نہیں۔ اگر ہم ان لوگوں کو، ان قوموں کو اللہ کے دین کے اسلام کی طرف بلاتے، آج حالات یہ نہ ہوتے۔ ساری انسانیت کی نجات مسلمان کے ہاتھ میں ہے۔ ساری انسانیت کی نجات پہ غور کرو۔ پہلے میں نے امت کی نجات کی بات کی ہے، اب ایک درجہ اور اوپر جاتا ہوں، ساری انسانیت کی نجات کی فکر کرو۔ کیسے ہوگی؟ کلمے کی دعوت سے ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ کلمے کی دعوت سے۔ ایک آدمی کفر پہ مر گیا، شرک پہ مر گیا، نصرانیت پہ مر گیا، اس کی نجات کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی اس کی نجات۔ اور مسلمان، اس کا عالم یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے غیر مسلم کام کرتا ہے، پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، کبھی اس کو دعوت نہیں، کبھی فکر نہیں کی کہ یار یہ بھی، اس کی بھی نجات کی کوئی سوچ ہو جائے، اس کی بھی کوئی نجات کی سوچ۔ ہمارے ارد گرد جو ہے کتنے غیر مسلم جو ہے پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، نے کبھی فکر نہیں کی۔ تو جب مسلمان جو ہیں اتنے غافل ہیں تو پھر وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اگر ہم دعوت دیتے، ہم جو ہے غیر مسلموں کو بلاتے دین کی طرف اور وہ دین میں داخل ہو جاتے تو یہ سارا معاملہ آج ہم نہ دیکھتے۔ یقین مانی، یہ آج اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غیر مسلموں کو نجات کی طرف بلانا ہی چھوڑ دی۔ ہم نے کینیا کے یوگنڈا جانا تھا، کئی ساتھیوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بس وغیرہ پہ جانا مناسب نہیں آپ کا، سڑکیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں کینیا کی، کوئی ہائی وے نہیں ہے پورے ملک میں، جتنی ہماری ایک گاؤں دیہات کی سڑکیں ہوتی بس اتنی ہی سڑکیں ہیں، تو کوئی ٹریفک کا حال اچھا نہیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ کو ایک گاڑی رینٹ پہ کروا دیتے ہیں، وہ آپ کو بارڈر تک چھوڑے گی۔ تو 3 دن کا تقریباً سفر تھا، تو ہم نے کہا چلو ٹھیک، کچھ مہنگی بن رہی تھی ہمارے لیے گاڑی، لیکن ہم نے کہا چلو دینی سفر پہ آئے ہیں، راحت سے چلے جائیں گے۔ تو گاڑی آ گئی، سوار ہوئے، ڈرائیور کا نام تھا ولیمز، عیسائی تھا۔ تو میں نے اس سے اسلام کے بارے میں دوسرے دن جب کافی
بے تکلفی ہوگی، تو اسلام کے بارے میں پوچھا، تو اچھا خاصا جانتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو، خانہ کعبہ کو۔ میں بڑا متحیر ہوا، میں نے کہا کہ آپ کو اتنی معلومات کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جیسے آپ آئے ہیں ایسے ہی چند سال پہلے ایک سعودی فیملی جو ہے، سعودی شیخ جو ہے وہ یہاں سیر کرنے کے لیے آیا، اور یہ کمپنی ہے رینٹ اے کار کی، اس میں یہ ڈرائیور تھا۔ تو میری کمپنی نے اسی طرح یہ گاڑی مجھے دی، میں نے ان کو سارے کنیا کی سیر کرائی۔ بڑا اچھا آدمی، بڑا بھلا مانس آدمی تھا، بڑا مطیع اور اخلاق والا۔ تو کہا کہ اس شیخ کو بڑا میں پسند آیا، تو اس نے کہا ولیمز آئی نیڈ یو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ میرے کاغذات وغیرہ تیار کروا دیں۔ تو جب وہ واپس سعودی عرب گیا تو اس نے اس سے سارے کاغذات وغیرہ منگوا کر اپنے ہی، جو کہ سعودی تھا، اسے اپنا اقامے پر بطور ڈرائیور جو ہے اس کو بلا لی۔ تو میں نے کہا ولیم تم کتنا عرصہ رہے سعودی عرب؟ اس نے کہا 4 سال۔ کہا میرا جو مالک تھا جہاں میں جاب کرتا تھا، وہ ہر جمعرات کو یا ہر دوسری جمعرات کو جو ہے وہ حرم شریف جاتا تھا، تو میں ہی گاڑی چلاتا تھا۔ میں نے کہا اچھا۔ تو کہا کہ جب وہ حد آتی تھی جہاں پہ غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع تھا، تو وہاں وہ مجھے اتار دیتا تھا اور کہتا تھا یہ لو پیسے اور سامنے یہ ہوٹل ہے، اس میں جا کے ٹھہر جاؤ، اور وہ پھر خود گاڑی چلا کے اندر مکہ کے اندر چلا جاتا تھا، اور 1 دن یا 1.5 دن بعد جب واپس آتا اس کو فون کرتا تھا، واپس لے لیتا تھا۔ تو 4 سال برابر یہ شخص مکہ مکرمہ جاتا رہا، یہ ولیمز۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کبھی آپ کو اسلام کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کچھ بتایا؟ کہتا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمان ایک بندے سے خدمت لے رہا ہے، وہ اس کا دن رات کا خادم ہے، اس کو مکہ مکرمہ لے کے جاتا ہے، وہ شہر جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تمام مشرکوں کو دعوت دی، اور یہ شخص ہر ہفتے وہاں جاتا ہے لیکن اسلام سے محروم ہے، اور جو اس سے خدمت لینے والے ہیں ان کو یہ درد نہیں ہے کہ یہ بھی جہنم سے بچ جائے۔ کبھی دعوت ہی نہیں دی اس کو، کبھی بلایا ہی نہیں اسلام کی طرف، اور وہ ویسے کا ویسا رہا اور 4 سال بعد واپس آ گیا۔ تو اتنا افسوس ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ یار یہ تو بہت آسان تھا، اس کو ایک دفعہ احرام پہ لا کے اندر لے جاتے ہیں، میں کہتا وہ بیت اللہ پہ ایک نظر ڈالتا مسلمان ہو جاتا، قسم، بیت اللہ میں وہ شان ہے۔ اس کو کبھی گھر بٹھا کر کچھ قرآن کی باتیں بتاتے۔ دوسرا واقعہ ایک چھوٹا سا سناتا ہوں، اسی جو یہ کنیا کا آخری شہر ہے، یہاں پہ ایک ہوٹل میں ہم نے قیام کیا۔ یہ ہوٹل عربوں کا ہے، بہت پرانا، ان کے دادا جو ہیں وہ یمن سے آئے تھے، تو شیخ علی کا ہوٹل ہے، شیخ علی، عرب ہیں وہ، سارے عربی بولتے ہیں، تو پرانا ہوٹل ہے، بہت قدیم سا نا۔ تو چونکہ ذرا کرایہ کم تھا تو اس لیے ہم نے وہ لے لیا، اور مسجد کے بھی ذرا قریب تھا۔ میرے گھٹنے میں ذرا آپ کو پتہ تکلیف زیادہ ہے، وہ قدرتاً نیچے ڈائننگ ہال تھا اور پہلی منزل پہ کمرہ تھا، تو مجھے پہلی منزل پہ جانے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو خیر میں ایک دن ظہر پڑھ کے آیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا، تو درمیان میں آپ کو پتہ ہے وہ سیڑھیاں ایسے بڑی سی وہ ہوتی ہے لینڈنگ سی، وہاں کھڑا ہوا، پھر یوں سیڑھیاں اوپر جاتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ سیڑھیوں کے درمیان میں نا انہوں نے وائی فائی لگایا ہوا تھا تاکہ دونوں منزلوں کے لیے نا وائی فائی کا کنیکشن آسان رہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ آخری سیڑھی کے پاس کرسی ڈال کر وائی فائی استعمال کر رہا تھا۔ تو میں بڑی مشکل سے اس کے پاس پہنچا، مجھے تکلیف ہوتی، میں وہیں بیٹھ گیا اس کے ساتھ کرسی پر۔ میں نے کہا چلو، تو میں نے اس سے ہیلو ہائی شروع کیا۔ میں نے اس کا آپ کا نام کیا؟ کہتا ٹونی۔ میں نے کہا ٹونی صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ اس ہوٹل کی جو بیکری ہے اس میں میں کیک بناتا ہوں، کیک کا میں ماہر ہوں، کیک مین ہوں میں۔ اچھا کتنے سال سے کیک بنا رہے ہو؟ کہتا 13 سال سے۔ خیر میں نے اس کو دعوت دینی شروع کی اسلام کی، اللہ رسول کی بات بتائی، قرآن کے بارے میں، تو وہ 10 منٹ
تقریباً اس نے دعوت سنی تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ تو میں نے اسے کلمہ شہادت پڑھایا، اس کا معنی بتایا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو بالکان ہیں عرب، انہوں نے 13 سال میں کبھی تمہیں دعوت دی؟ کہتا ہے نہیں کبھی بھی۔ اچھا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ان کے ہوٹل میں کام کرتا ہے، ان سے تنخواہ لیتا ہے، ان کے گھر میں یا کوئی خوشی غمی ہو کیک بنا کے بیچتا ہے، کتنا قریبی آدمی ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں 13 سال سے تم مسلمانوں کی تمام طریقے دیکھ رہا ہوں اور یہ مجھے پسند بھی ہے یہ، لیکن مجھے کبھی کسی نے دعوت ہی نہیں دی، کبھی کسی نے دعوت نہیں دی۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے، یہ آدمی جو ہے بال بچے دار تھا، کافی عمر کا تھا، اگر ایسے ہی چلا جاتا تو آپ جانتے ہیں کہاں جانا تھا۔ مسلمان آج اپنی امت کی اور پوری انسانیت کی نجات سے اتنا بے خبر ہے، اتنی غفلت ہے، کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو جائے، نہ ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، نہ کسی کے بارے میں فکر رکھتے ہیں، نہ تڑپ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ جل جلالہ کا مہینہ ہے، اللہ جل جلالہ کو یہ دن بڑے محبوب ہیں۔ ہم توبہ استغفار کا بھی اہتمام کریں، لیکن جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں سوچ کے آیا تھا کہ آپ کو عرض کروں گا، میرے پیارو، یہ امت جو ہے اس وقت بڑے مظلوم ہے اور ساری انسانیت مظلوم ہے، اور ہمارے پاس وہ قیمتی ترین کلمہ ہے، وہ قرآن ہے، وہ نعمت ہے جو ساری انسانیت کو نجات دے سکتی ہے، کافروں کو جہنم سے بچا سکتی ہے، مسلمانوں کو دین پر اگر وہ کھڑے ہو جائیں اللہ تعالیٰ یہ ظلم کے دروازے ختم کر دیں گے۔ ہمارے پاس وہ نجات کا نسخہ موجود ہے، ہمارے پاس اندھیرے کی روشنی موجود ہے، لیکن ہم اس کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، نہ کسی غیر مسلم کی فکر ہے، نہ کسی کافر کی فکر ہے، نہ کسی مسلمان کی فکر ہے۔ ہم ایسے گم ہیں، ہم ایسے دنیا میں مگن ہیں اللہ کی قسم کہ بس غفلت جو ہے وہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں دیتی۔ تو اے نوجوانوں، ہمت کرو، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ کب تک جو ہے ہم یوں ہی زندگی تباہ کرتے رہیں گے؟ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھ دے، ہمیں اللہ جل جلالہ وہ تڑپ دے کہ میں ساری انسانیت کی اور بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجات کی فکر کروں، اور عاشورہ کے دن اور اس مہینے میں دعائیں مانگوں کہ اللہ امت کو نجات عطا فرما، آج کے فرعونوں سے امت کو نجات عطا فرما، اور جتنے غیر مسلم ہیں ان کو جہنم کی آگ سے نجات نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر سلیم، عقل سلیم، قلب سلیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔